اب ہمارے پاس یہ پیر صاحب تشریف لائیں، چشتی صاحب، واہ جی واہ، چشتی بھائی، منیر عباس چشتی، منیر عباس چشتی بھی سو رہے ہیں۔ دوسرا کالر ہے، بسم اللہ، السلام علیکم، آپ آ جائیں۔ کیا حال چال ہے بھائی صاحب؟ آپ کی باری، آپ بات کریں۔ کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ بھائی بات کریں نا، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اسکرین پہ ہیں، آپ کی مائک آف ہے بھائی، آپ کی مائک آف مجاز ہے۔ بخیر ہے آپ کے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اب بڑی دن سے انتظار کرنے والے تھے میرا، تو آج بات کر لیجیے آپ۔ آپ سے بات کر رہے ہیں نا، کیا نام ہے آپ کا؟ پیر کا نام ارشد رضا ہے۔ ارشد وہی جو آپ لکھنؤ وغیرہ سے کال کرتے تھے نا، ہماری بات کاٹتے تھے بہت۔ جی جی جی، خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ آپ بھوک تو نہیں لگی آپ کو؟ جی، ابھی میں آپ کی گفتگو دیکھ رہا تھا، ابھی میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ملاحظہ کر رہا تھا، تو اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو یہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ ان کو جو ہے فحش گوئی کر رہے تھے صحابہ کے اوپر، تبرہ کی بھی آپ نے بات کی، ان سے ذکر کیا ضمن، مگر ہم آپ نے کو جو معلوم ہے کچھ پڑھا بہار ہے، الانوار کے اندر آپ اس کو فحش گوئی کہتے ہیں، جو بھی کچھ کہتے ہیں نا، ہم نے بھائی آپ کو بھوک لگی ہے، آپ فون کے اندر فون کو کھانا چاہتے ہیں کیا بھائی؟ بھوک لگی ہے تو کھانا تو کھائیے۔ آپ اللہ رسول کے مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ جب حضرت بہار ہم نے الانوار جو کے اندر باتیں جلد کی نمبر ہیں نا، 3 کے اندر، ہم نے جتنی باتیں کی ہیں آپ ہم کے میری کتب سے گفتگو کی ہیں، سنیں گے کہ آپ ہی اپنی کے گفتگو میں بات روایات کریں ہیں، گے؟ قرآن اور آپ کے نزدیک جو اجماعی طور پہ صحیح روایات ہیں، ان کے علاوہ ہم نے کسی چیز کو چیرا ہی نہیں ہے۔ اگر اس میں تبرہ ہے، اس میں فحش گوئی ہے، جی، تو میں آپ آپ کی کو اپنی صحیح پرابلم روایتیں ہے، پیش ہماری کروں گا۔ پرابلم نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ہے کہ بہار الانوار کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جب نکاح پڑھایا تھا، تو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر، عثمان اور طلحہ کو جو گواہ بنایا تھا اس کے اندر۔ حضرت انس بالکل۔ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی فرماتے ہیں، حضرت انس مجھے اللہ کی وحی آئی کہ میں یہ آپ نکاح کی حضرت غلط فہمی فاطمہ ہے، کا حضرت علی سے کر دوں۔ شیعہ کتب بہار میں یہ الانوار تواتر۔ کھولیے، اگر آپ کے پاس جو چور کی بھائی سزا وہ ارشد رضا کی سزا کم بولا کریے، بہار الانوار جلد نمبر 3 کھولیے۔ شیعوں کے نزدیک بالاجماع جو عقیدہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا دیکھیے، نکاح، جو عادل اور بھائی ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، جو ایماندار اور ہوتا ہے، راشد، اس کے گواہ لگتا ہے۔ اب ایک دفعہ پھر میری بات کاٹے نا، تو ابھی 2-3 آدمی بیٹھے ہیں لائن میں انتظار میں، ان کو کال لوں گا۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جب مرضی چاہیں میری بات کاٹیں، اوکے؟ اچھی تو طرح آپ سے میری سن لو۔ گفتگو سنتے کہاں ہیں؟ میں نے آپ کی بات سنی ہے، اب میں آپ کا جواب دے رہا ہوں، ایک تو دفعہ آپ اس کا مزید جواب کاٹیے۔ دیجیے مجھے، اچھی بات ہے، خدا حافظ، بسم اللہ، جواب بسم دیجیے، اللہ جواب الرحمن دیجیے، الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب دیجیے۔ جواب ابھی آ رہا ہے، لیکن کیونکہ آپ کو میں نے 2 دفعہ وارننگ دی ہے، تو آپ نے میری بات کاٹی ہے، تو میں آپ سے مزید گفتگو کرنے سے معذور ہوں۔ 1 منٹ میں ان کے سوال کا جواب دے دوں اس بدتمیز آدمی کا، کیونکہ اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، میں نے اس کو بتایا بھی ہے کہ میری بات نہ کاٹو۔ تو اس کے جواب یہ ہے کہ شیعوں کے نزدیک جو اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کا نکاح اللہ نے آسمان میں کیا ہے، ان کی نکاح آسمان میں ہوئی، ان کی تزویج آسمان میں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کے نکاح پر پڑھا ہے، ملائکہ کو گواہ بنایا ہے۔ یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا کے متعلق۔ میں آپ سے جو ہمارے ارشد رضا صاحب ہیں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا بڑا مائل ہوں، اور دیکھنے والے بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گفتگو کروں، لیکن گفتگو کرنے کا شرط یہ ہوتا ہے کہ میری بات نہ کاٹیں۔ میں آپ کی بات نہیں کاٹتا، آپ ہماری بات نہ کاٹیں، ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں، یہ تمیز کی گفتگو اس طرح ہوتی ہے۔ آپ میری بات کاٹیں گے تو میں بات نہیں کر سکوں گا، اور میں آپ کی بات کاٹوں گا، آپ بات نہیں کر سکیں گے، اور دیکھنے والوں کو بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ دو آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کی بات جب کاٹی جاتی ہے، کامل نہیں ہوتی، تو کسی کو کلام کا نہیں پتا چلتا کہ وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال